بندہ ناچیز کو نہ تو کوئی خطابت کا ڈھنگ ہے، نہ کوئی واعظانہ اسلوب ہے۔ ایک طالب علم ہوں، کچھ دیر کے لیے سبق سنانا چاہتا ہوں۔ آپ دعا فرمائیں خلاق کائنات مجھے صحیح سبق سنانے کی، آپ کو سننے کی، اور ہم سب کو حق سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ تمامی حضرات محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد گزارش یہ ہے کہ یہ آج کی خوبصورت تقریب انتہائی خوشی اور مسرت کی تقریب ہے، جس میں ہمارے ادارہ جامعۃ الفردوس کی زینت المجودین قاری محمد جنید صاحب زیدہ شرفہ بارگاہ مصطفی میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس سفر کو میں اکثر کہا کرتا ہوں، یہ سفر محبت ہے، اور محبت والے ہی وہاں جاتے ہیں، محبت سے ہی جاتے ہیں، اور محبت سے ہی فیض حاصل کرتے ہیں۔ قرآن مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، کتب احادیث کی برگردانی کرتے ہیں، تو ایک مسئلہ جس میں میں جستجو کرتا رہتا ہوں کہ اللہ کریم نے قرآن مقدس میں اپنی بارگاہ میں حاضری کے آداب بیان نہیں کیے۔ مجھے قرآن مقدس میں کوئی ایسی آیت معلوم نہیں ہے کہ جہاں اللہ کریم نے اپنی بارگاہ میں جانے کے آداب سکھائے ہوں۔ اگر اللہ نے قرآن میں سکھایا ہے تو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانے کا ادب سکھایا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں جو آداب ہیں وہ قرآن مقدس نے ایک جگہ پر نہیں، متعدد مقامات پر بیان کیے۔ ایک آیت کا میں تھوڑا سا حوالہ دے کے موضوع کی طرف آؤں گا۔ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات اقدس، آپ دوپہر کا ٹائم تھا، گھر آرام کرنے کے لیے تشریف لے گئے، تو ایک قبیلے کے کچھ سردار حضور کی ملاقات کے لیے آئے، غالباً قبیلہ غطفان تھا۔ تو انہوں نے آ کے صحابہ سے پوچھا کہ بتائیے تمہارے نبی کہاں ہیں؟ تو آمینہ کے لال کے غلاموں نے کہا ہمارے محبوب گھر میں تشریف لے کے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ان کو بلاؤ، ہم ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے ان سے کہا کہ تم کون ہو بلانے والے؟ وہ ہمارے محبوب ہیں، اپنی مرضی سے آتے ہیں اور اپنی مرضی سے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو اپنی دولت پہ مان تھا، ان لوگوں کو اپنی صدارت پہ بڑا ناز تھا۔ گھمنڈ میں آ کے کہنے لگے ہم اتنا سفر کر کے آئے، اپنے قبیلوں کے بڑے بڑے سردار، تم کہتے ہو بلانا نہیں ہے۔ تو ان لوگوں میں سے ایک شخص نے آپ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے ایک جملہ کہا، کہنے لگے اخرج الینا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے محمد ذرا باہر تشریف لائیں۔ بس اتنا کہنا ہی تھا، اللہ کریم جلال میں آ گیا
فرمایا تم کون ہوتے ہو میرے محبوب کو بلانے والے؟ تم کون ہوتی ہو آواز دینے والے؟ رب کائنات نے جبرائیل کو کہا، فرمایا جاؤ ان کو بتا دو، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ فرمایا جو شخص حجرہ مبارک سے باہر کھڑے ہو کے میرے مصطفیٰ کو آواز دے دے، فرمایا لا یعقلون، کائنات میں سب سے بڑا پاگل شخص یہ ہے۔ اب ذرا یہ فتویٰ سنیے، یہ فتویٰ کسی مفتی کا نہیں ہے، یہ فتویٰ کسی شیخ الحدیث کا نہیں ہے، یہ کسی دانشور یا مفکر کا نہیں ہے، یہ فتویٰ رب کائنات نے لگایا کہ جو میرے محبوب کو آواز دے دے لا یعقلون، وہ پاگل ہے، بے عقل ہے، بے وقوف ہے۔ حالانکہ وہ اپنے قبیلے کے بڑے بڑے سردار ہیں، لیکن قرآن کہتے لا یعقلون، وہ بے عقل ہیں۔ اب قرآن مقدس کی آیت میں تتبع کریں، سوچ بچار کریں، غور و فکر کریں تو خلاق کائنات نے ان کو پاگل کیوں کہا؟ کیا وجہ تھی؟ آخر کوئی نہ کوئی وجہ تو ہونی چاہیے نا۔ اب ذرا غور کریں، جب اس میں ہم غور و فکر کرتے ہیں تو بڑی سادہ سی بات ہے، وہ ملاقات کے لیے گئے، انہوں نے آواز ہی دی تھی نا، تو کوئی بات نہیں، آواز دی ہے، بندہ جاتا ہے تو آواز ہی دیا کرتا ہے نا۔ عقلاً اگر ہم غور و فکر کریں تو کسی کو بلانے کے عقلی طور پر 3 احتمال ہوتے ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی کی ملاقات کے لیے جائیں تو آپ دروازے پہ کھڑے ہو کر آواز دیں گے، میں ملاقات کے لیے آیا ہوں، ذرا باہر آئیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دروازے پہ دستک دے دیں گے، اگر آج جدید دور ہے تو آپ بیل بجا دیں گے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی چھوٹے بچے کو کہیں گے جائیں گھر والوں کو بتا دیں میں ملاقات کے لیے آیا ہوں، باہر آ جائیں۔ اب اگر ذرا کوئی شخص کسی کے دروازے پہ 1 گھنٹہ خاموشی سے کھڑا رہے، آواز بھی نہ دے، دروازے پہ دستک بھی نہ دے اور بچہ بھی نہ بھیجے، واپس آ جائے، دوسرے دن ملاقات ہو، وہ کہے یار تو عجیب بندہ ہے، میں تیری ملاقات کے لیے آیا، تو باہر ملنے کے لیے بھی نہیں آیا، وہ کہے گا یار مجھے تو معلوم نہیں ہے، بتائیے کیسے آپ نے بتایا مجھے تو علم نہیں تھا، کہ میں آپ کے دروازے پہ آیا 1 گھنٹہ کھڑا رہا۔ وہ پوچھے گا اچھا کیا آپ نے آواز دی تھی؟ وہ کہتے نہیں آواز تو نہیں دی۔ کہا اچھا دروازے پہ دستک دی؟ کہتے دستک بھی نہیں دی۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کسی بچے کو اندر بھیج دیتے، مجھے بتا دیتا، کہ یہ بھی نہیں کیا۔ اب کہنے لگا کہ ذرا یہ تو بتا، تو نے آواز بھی نہیں دی، دستک بھی نہیں دی اور مجھے بچہ بھی نہیں بھیجا، مجھے کیسے پتا چلا کہ آپ آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں؟ مجھے تو علم نہیں ہے۔ اب بتائیے ان دونوں میں سے جو شخص خاموشی سے کھڑا رہے، ایک وہ شخص ہے جو آتا ہے، وہ آواز دیتا ہے یا دستک دیتا ہے یا بچے کو بلاتا ہے۔ اب دونوں میں سے عقل مند کون ہے اور بے وقوف کون ہے؟ جو شخص خاموشی سے کھڑا رہا، اس نے بلایا نہیں، آواز نہیں دی، چلا گیا، وہ کہتے